آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آنے والے نئے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو راجہ بٹ کے بارے میں بتاؤں گا، جو جنوبی پنجاب کا ایک نامور ڈون تھا۔ یہ 90 کی دہائی کا ایک بہت بڑا اشتہاری تھا۔ اس نے 20 سے زائد لوگوں کو لاہور میں پار لگایا تھا۔ اس کی دشمنی فیاض جٹ گروپ سے تھی۔ فیاض جٹ نے بعد میں اپنی بہن کی شادی راجہ بٹ سے کر کے اس دشمنی سے جان چھڑوائی تھی۔ اس دشمنی میں لاہور کے بڑے بڑے نامور ڈونز نے فیاض جٹ گروپ کا ساتھ دیا تھا۔ اس کے باوجود بھی راجہ بٹ نے اپنی ضد پوری کر کے دکھائی تھی۔ راجہ بٹ نے یہاں سے جرائم کا مکمل رستہ اختیار کیا اور بڑے بڑے نامور اشتہاریوں کی لسٹ میں شامل ہوتا رہا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو اس کی دشمنی کی مکمل داستان بتائیں گے کہ یہ کب اور کیسے شروع ہوئی اور اس دشمنی کا انجام کیا ہوا۔ مزید تفصیلات جاننے سے پہلے جن بھائیوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، یہ تمام تر تفصیلات فیاض جٹ گروپ کے نوید جٹ سے لی گئی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں تفصیلات۔ دوستو، 1999 میں راجہ بٹ نے پنجاب یونیورسٹی میں لاء میں داخلہ لیا، جہاں اس کی کلاس میں فیاض جٹ کی ہمشیرہ بھی پڑھ رہی تھی۔ راجہ بٹ کو اس لڑکی سے محبت ہوئی اور اس نے فیاض جٹ کے گھر اپنا رشتہ بھیجا۔ اس کام کے لیے راجہ بٹ کے ماں باپ فیاض جٹ کے گھر گئے۔ فیاض جٹ اس دور کا جنوبی پنجاب کا ایک بہت بڑا نام تھا، جبکہ اس کا والد اس وقت ناظم تھا۔ فیاض جٹ، اس کے بھائیوں سادھو جٹ وغیرہ نے طیش میں آ کر راجہ بٹ کے ماں باپ کو اپنے گھر میں پار لگا دیا۔ اس وقوع کے بعد راجہ بٹ نے تعلیم چھوڑ دی تھی، جبکہ فیاض جٹ وغیرہ اپنی بہن کو بھی گھر لے گئے تھے۔ راجہ بٹ گروپ نے اپنے ماں باپ کا مقدمہ فیاض جٹ گروپ کے خلاف درج نہ کروایا۔ 2 سال بعد راجہ بٹ، اس کے بھائیوں ٹیپو بٹ، جوید عرف جیدی بٹ اور ان کی برادری کے 15 کے قریب لوگوں نے مل کر فیاض جٹ کی بہن کو ان کے گھر سے اٹھانے کی کوشش کی۔ راجہ بٹ فیاض جٹ کی بہن کو اٹھانے میں تو ناکام رہا، لیکن راجہ بٹ گروپ نے اپنے ماں باپ کا بدلہ لینے کے لیے فیاض جٹ کے 2 ماموں اور اس کے 3 کزنوں کو پار لگا دیا تھا، جو گھر میں موجود تھے اور تاش کھیل رہے تھے۔ فیاض جٹ ایک پھرتیلا انسان تھا جس نے بھاگ کر اپنی جان بچا لی تھی۔ فیاض جٹ کے گھر کے ساتھ ہی پولیس کی چوکی تھی۔ پولیس کے موقع پر پہنچ جانے کی وجہ سے راجہ بٹ وغیرہ فیاض جٹ گروپ کی ہمشیرہ کو اٹھا کر نہ لے جا سکے۔ اس طرح راجہ بٹ نے اپنے ماں باپ کا بدلہ لینے کے لیے 5 لوگوں کو پار لگایا۔ اس وقوع کے فوراً بعد پولیس نے دونوں گروپوں کے خلاف مقدمات درج کر لیے تھے۔ راجہ بٹ گروپ مالی حساب سے جٹ گروپ سے کمزور تھا۔ پیسے کے زور پر فیاض جٹ گروپ نے مقدمات میں اپنی ضمانت بآسانی کروا لی تھی۔ فیاض جٹ وغیرہ نے لاہور میں مختلف نامور اشتہاریوں کو پیسے دے کر ان سے کئی بار راجہ بٹ کے بڑے بھائی کو پار لگوانے کی کوشش کی، اور 2 سال بعد فیاض جٹ راجہ بٹ کے بڑے بھائی کو پار لگوانے میں کامیاب رہا۔ کہا جاتا ہے راجہ بٹ اپنے بھائی کے پار لگائے جانے کے 2 دن بعد اپنے ساتھیوں کے ساتھ علاقے واپس آ گیا تھا۔ لاہور آنے کے 3 دن بعد ہی راجہ بٹ نے اپنے 15 کے قریب ساتھیوں کے ساتھ لاہور کے اس وقت کے مشہور 11 اشتہاریوں کو پار لگا دیا تھا۔ یہ وہ اشتہاری جو فیاض جٹ گروپ کے ساتھ ملے ہوئے تھے، جنہوں نے بھاری رشوت لے کر فیاض جٹ کا ساتھ دیا تھا۔ اس وقوع کے بعد کہا جاتا ہے کہ راجہ بٹ نے کئی پیغامات فیاض جٹ کو بھجوائے تھے کہ اب اگلا نمبر تمہارا ہے، میں تمہاری کہانی ہی ختم کر دوں گا۔ کہا جاتا ہے اسی خوف اور ڈر کی وجہ سے فیاض جٹ کئی سال تک سعودی عرب فرار رہا۔ اس کے بھائیوں کو مسلسل راجہ بٹ اور اس کے لوگ یہاں پر دھمکاتے رہے۔ فیاض جٹ نے بالآخر تنگ آ کر اس وقت کے MPA خالد محمود نوید کے ذریعے راجہ بٹ کو پیغام بھجوایا کہ وہ میری بہن کے ساتھ شادی کر لے، لیکن مجھے کچھ نہ کہے۔ کہا جاتا ہے کہ راجہ بٹ نے فیاض جٹ کی بہن کے ساتھ شادی کر لی تھی، اور اس کی شادی کے 2 سال بعد جب فیاض جٹ واپس پاکستان آیا تو اس نے راجہ بٹ سے معافی مانگ لی تھی۔ اس طرح دونوں کی دشمنی یہاں ختم ہوئی، لیکن راجہ بٹ اس وقت ایک بہت بڑا نام بن چکا تھا۔ بہت بڑے بڑے سیاسی لوگوں سے اس کے رابطے قائم ہو چکے تھے، جن کی ایک فون کال پر راجہ بٹ ان کے کام کیا کرتا تھا۔
راجہ بٹ نے یہاں تو چند سانسیں زندہ رہ کر اپنا نام بنایا، لیکن راجہ بٹ کا انجام اچھا نہ ہوا۔ راجہ بٹ کا وہی انجام ہوا جو ایک جرائم پیشے شخص کا ہوا کرتا ہے۔ دوستو، میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ جتنے بڑے بڑے ڈونز بنے پھرتے ہیں، بعد میں نہ تو پولیس سے وہ بچ سکتے ہیں اور نہ ہی سیاسی لوگ ان کی مدد کرتے ہیں۔ ایسے ہی جعلی مقابلوں میں ایسے لوگ مارے جاتے ہیں۔ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کی اصلاح کرنا ہے کہ اگر آپ غلط کام کریں گے تو نتیجہ غلط نکلے گا، آخرت بری ہوگی، اس لیے آپ لوگ ان چیزوں سے ایوائڈ کریں۔